جی تو مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت بنی اسرائیل میں ہوئی۔ آپ بنی اسرائیل میں سب سے آخری نبی ہوئے۔ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو کہ یہودی ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانوں میں ان یہودیوں کو ایمان کی دعوت دی، تو وہ یہودی جو ہیں آپ کی مسلسل تبلیغ اور آپ کے مسلسل جو ہے اعلاء کلمت اللہ سے کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو ہیں عداوت رکھنے لگ گئے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا بھی ان کو لگی تھی، جس سے کچھ ان کی عداوت میں شدت آ گئی۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش رچی۔ اس وقت کے بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ وَمَكَرُوا، مکر کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، ان کو قتل کروانے کے لیے سازش رچی، جس کے نتیجے میں بادشاہ نے اپنی فوجیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے، تاکہ انہیں سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا جائے، وہ بھیج دی۔ اب آگے جو ہیں دو طرح کی روایات ہیں۔ جب اس مکان کو جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے گھیر لیا گیا، تو احادیث میں ایک بیان تو یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خود پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس پر میری شباہت ڈال کر میرا ہم شکل بنا دیا جائے اور وہ میری جگہ قتل کیا جائے، اور کل قیامت میں وہ میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یہ اس کو جزا ملے گی، کون میری جگہ پر قتل ہوگا؟ تو آپ کے حواریوں میں سے ایک نوجوان حواری نے حامی بھری، دوسری بار بھی آپ نے پوچھا، اسی نے حامی بھری، تیسری بار بھی آپ نے پوچھا تو اسی نے حامی بھری۔ پھر قرآن کے بیان کے مطابق وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس محصور مکان سے جس کو گھیر لیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور آپ کے حواری کو آپ کا ہم شکل بنا دیا۔ جب وہ دشمنان عیسیٰ علیہ السلام اس مکان میں داخل ہوئے تو اس حواری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھا انہوں نے، اور اسے پکڑا، اسے پھانسی پر چڑھایا اور شہید کر دیا۔ دوسری روایت کچھ یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جس بندے نے یہ کوشش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، وہ آپ کے حواریوں میں سے ہی ایک بندہ تھا، اسی نے آپ کے خلاف ہو کر یہ کوشش کی تھی کہ آپ پکڑے جائیں۔ تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال کر اسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اس مکان میں داخل ہوئے، تو اسی حواری کو جو کہ ان کا مخبر تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا در حقیقت دشمن تھا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل دیکھ کر انہوں نے پکڑ لیا۔ وہ چیختا چلاتا رہا کہ میں وہ نہیں ہوں، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی، اسے پھانسی پر چڑھایا اور مار دیا۔ یہ واقعہ ہوا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت، جس کو حضور تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمس الہدایہ میں ذکر فرمایا، اس میں پہلے واقعے کا ذکر ہے، اور
دیگر احادیث میں تفسیر کی کتابوں میں دوسرے واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال معاملہ جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے نرغے میں سے صاف بچا لیا۔ یہی وہ بات ہے جس کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا، واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ کہ اس کے بعد یہودی تو یہی سمجھے کہ ہم نے جسے سولی چڑھا کر قتل کیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ ان کے گمان میں تو وہی تھے۔ اس وقت جو موجود حواری تھے انہیں پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ بعد میں یہودی آج تک اسی نظریے پر قائم ہیں کہ جسے سولی پر چڑھایا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور اس کا رد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا ہے اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھا سکے ہیں۔ یہ صاف الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں۔ اور عیسائی جو ہیں وہ حواری جب تک تھے، ان کے ماننے والے جو تھے وہ ایک گروہ یہ سمجھتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور کثیر عیسائی ایک گروہ وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ جس کو پھانسی دی گئی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ وہ یہودیوں کے اس پروپوگنڈے سے متاثر ہو کر انہی کے نظریے پر آ گئے، لیکن بعد میں آگے چل کر ان کا نظریہ یہودیوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی تو دی گئی، سولی تو چڑھائے گئے، وفات تو پا گئے، مگر کہ بعد میں جو ہیں ان کو زندہ کیا گیا اور وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ اب اس کے بعد جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہودیوں اور عیسائیوں میں اختلاف کا باعث رہا، مختلف رہا، ان کے مختلف نظریات رہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ فرمایا، میں آپ کو بتایا وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور نہ ہی وہ انہیں سولی پر چڑھا سکے تھے۔ انہیں اس بارے میں شبہ لگا، انہیں کوئی یقینی علم اس بارے میں نہیں ہے۔ پھر اسی آیت کے آخر میں فیصلہ کن انداز میں فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یقینی طور پر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہی وہ نظریہ ہے جو اہل اسلام کا نظریہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث ہیں آپ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے قیامت کے قریب جو ہیں وہ آسمانوں سے زمین پر نزول فرما ہوں گے، تشریف لائیں گے، اور میرے دین اور شریعت کے مطابق جو ہیں وہ یہاں پر تبلیغ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج آپ کی دعا سے ہلاک ہوں گے، زمین پر روئے زمین پر جو ہے بہت زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی اتنی رغبت ہوگی کہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ایک سجدہ ہوگا لوگوں کے لیے۔ لوگ ہاتھوں پر سونا اٹھا کر نکلیں گے زکوٰۃ دینے کے لیے، لیکن ان سے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اتنی مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ اور بالآخر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں نکاح بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، بالآخر ان کا وصال ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں جہاں ایک قبر شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ایک چوتھی قبر شریف کی جگہ خالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں چوتھی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے۔ یہ اہل اسلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ ہے۔ جی بہت